اپنے دن کا آغاز صدقے دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائیگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ تھک جاتے ہو کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ انسان کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی اللہ پر اس کے پیارے بندوں سے ملتا ہے، جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں۔ اور یہی ایمان اور یقین آپ کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو تو سب آپ کا یقین دیکھنا ہوتا ہے۔ جو قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ تھوڑا صبر، وہ اللہ بہت جلد تمہاری چاہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ اگر مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ کے پیارے بندوں کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ دوسروں کو درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پر کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ دل چھوٹا مت کریں،
وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو اس پہ بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ٹوٹ جانے کے بعد جب میں اللہ کی طرف پلٹا، اس نے تب بھی مجھے تھامنے سے انکار نہ کیا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کی محبت صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں۔ وہ ہے اللہ کی محبت۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم سستا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو ہر برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھ لیا تھا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کریں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ اللہ پر پورا ایمان رکھو، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔
بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ مولانا رومی نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ زندگی کے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، یہ زندگی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی ان حالات میں نہیں ڈالے گا جن کو آپ قابو نہ کر سکتے ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین۔